अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 11 नवंबर है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि अडियाला जेल से अब तक का सबसे अहम पैगाम आ गया है। वो तमाम बातें जिसकी वजह से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। मरकजी क़यादत स्टेज के ऊपर कुछ और बोल रही थी, जबकि स्वाबी जलसे के अंदर या जरगे के अंदर मौजूद अवाम की कुछ और तवक्कुआत थी। उसका ड्रॉप सीन हो गया है। अब से कुछ देर पहले कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद ने अडियाला जेल के अंदर से पैगाम दिया है। इंतहाई अहम स्टेटमेंट, इंतहाई अहम जुमले। वो पैगाम क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह कौन आ सकता है, किसके चांसेस ज्यादा हैं, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ हामिद मीर साहब की जो दरख्वास्त थी, उसके ऊपर समाअत कब होनी है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर अब किसी भी गैर मुल्की का बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा तो उसको जो नेशनैलिटी देने का मामला है, उसके ऊपर एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खड़ाक किया है, वो अब भी बोल रहे हैं, खामोश नहीं हो रहे, जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, जुमले दिए हैं, वो क्या है, वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान टेलीविजन यानी सरकारी टीवी से मुतालिक और नून लीग के सोशल मीडिया से मुतालिक एक अंदर की खबर आई है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। और उसके अलावा तातरीन कुछ बयानात और ट्वीट्स हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां जाकर उसको क्लिक कर लें, ज्वाइन कर लें। बड़े आराम से हमारा और आपका राब्ता हो सकेगा। फायरवॉल की वजह से यूट्यूब पर बाल औकात नोटिफिकेशन नहीं मिलते। अडियाला जेल से अब तक की सबसे बड़ी खबर, स्वाबी के अंदर जो कुछ हुआ, एक बड़ा जमे गफीर था, पब्लिक की एक बहुत बड़ी तादाद थी, एक बहुत बड़ा पार शो था, उसको लीड कर रहे थे अली अमीन गंडापुर और केपीके की गवर्नमेंट। और उस पार शो के अंदर मौजूद पब्लिक ने कुछ नाराजगी, मायूसी और क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार किया। करना भी चाहिए था, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो हुआ नहीं, लेकिन उसका ड्रॉप सीन हो गया। और ड्रॉप सीन के भी दो एंगल हैं। एक एंगल ये है कि जो बाहर आकर बात बताई जा रही है वो मिन्नो अन दुरुस्त है और इमरान खान वही चाह रहे हैं। दूसरा एंगल ये है, कभी इंतजार कीजिए, अलीमा खान, रुज़मा खान और नौरीन खान साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि अंदर से खबर क्या आई है। अभी जो इस वक्त अंदर से खबर आई है उसकी तफसीलात मैं शेयर करना चाह रहा हूं। आज सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। इसके अलावा सहाफ़ियों से भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, उसके अंदर उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा स्वाबी जलसा हमने लाए अमल दे दिया है। स्वाबी जलसे के जरिए इमरान खान ने कहा कि हमने लाए अमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग घरों को वापस नहीं जा रहे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए है और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक ये वाला एहतजाज जारी रहेगा। कोट अनकोट वर्ड्स इमरान खान साहब के, जो सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत की है, जो बाहर तक आए हैं, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। वो कहते हैं आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं दूंगा। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए, अब मुझे नहीं पता कि सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं 100% वही है जो इमरान खान साहब बोल रहे हैं, और जो सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आकर गुफ्तगू की है वो भी 100% वही है जो खान साहब अंदर से कह रहे हैं। इसकी मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं दे रहा, इतना मुझे पता है। नाराजगी अपनी जगह पर है, पब्लिक के अंदर भी और खान साहब के एंड के ऊपर भी। अब एक और पॉइंट है, वो ये, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ के अहदेदार, मेंबरान असेंबली, नाजमीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। ये बड़ा होम्योपैथिक किस्म के चंद पॉइंटर्स हैं जो सहाफ़ियों के जरिए पहुंचे। इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा कि हतमी जो कॉल होगी लॉन्ग मार्च की या धरने की, उसकी तारीख का ऐलान मैं करूंगा। इमरान खान साहब से मुतालिक उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि आज इमरान खान साहब ने कोट ऑन कोट जुमले बोले हैं। अब बाहर वही लोग आ रहे हैं जो स्टेज के ऊपर मौजूद थे।
پبلک ان کے اوپر اعتماد کتنا کرتی ہے اس کا رد عمل ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا. پر پبلک کے ان کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ سے وہاں آستینیں چڑھا چڑھا کر سوشل میڈیا کو برا بلا بھی کہا جاتا رہا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمران خان صاحب کے جو اندر سے جملے باہر آ رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں. پتہ نہیں کس حد تک کریکٹ ہے ہمیں نہیں پتا, اور اندر عمران خان صاحب کو کیا صورتحال بتائی جاتی ہے یہ بھی ابھی تک کریکٹ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی. تو جب تک عمران خان صاحب ریچیبل نہیں ہو جاتے یا موسٹ ریلائبل سورس ان تک نہیں پہنچتا, تب تک وہی خبریں جو باہر آ رہی ہیں انہی کے اوپر ہی اعتماد کرنا ہوگا. نیکسٹ سٹوری آف دی ڈے, اس کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب یہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے وہ شیئر کرتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سندھ اور پنجاب کے ممبران 27 جنوری کو ریٹائر ہوں گے. حکومت نے نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ججز کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. بہت سارے نام سرکولیٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ملک کا چیف الیکشن کمشنر لگایا جا سکتا ہے. ایک نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ لندن پلٹ والے صاحب جو ہیں ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی چیف الیکشن کمشنر کے لیے ایک اس وقت شاید ترجیحی امیدواروں میں سے ایک ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا واقعتاً وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آئے نام تو میں فوراً پوجا. آگے جی, ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی مبینہ انسٹالیشن کے خلاف صحافی حامد میر صاحب کی جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14 نومبر کو, یعنی کل 12/14 ہو جائے گی تھرسڈے, 14 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 20 اگست کو پہلی سماعت میں نوٹس جاری کرنے کے بعد 26 اگست کو آخری سماعت کی تھی اور حکومتی جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا تھا. اور 3 نومبر کو دوبارہ رپورٹ طلب کی تھی, لیکن اس دن چیف جسٹس صاحب کے عدم دستیابی کے باعث سماعت نہ ہو سکی. پھر بینچ موجود نہیں تھا اور حامد میر صاحب نے 3 ہفتے بعد جلد سماعت کی متفرق درخواست دائر کی, جسے چیف جسٹس صاحب نے 27 نومبر کو منظور کرتے ہوئے کیس نومبر کے مہینے میں مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی. اب 14 نومبر کو آئندہ سماعت ہوگی. کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے ہم دیکھ لیں گے. ملک کے اندر انٹرنیٹ سست ہے. وی پی این جو غیر رجسٹرڈ جس کو کہا جا رہا ہے, جسے فری وی پی این کہتے ہیں, اس کو بلاک کر دیا گیا. جو پیڈ وی پی این ہے اس کی بھی کئی لوکیشنز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. میں نے خود چیک کیا اپنے موبائل کے اوپر, بہت سارے وی پی اینز کام نہیں کر رہے تھے, مجھے کئی مرتبہ چینج کرنا پڑا. لیکن بہرحال اس سارے معاملے کے اوپر ہمارا نظام انصاف خاموش ہے, اور اتنا خاموش ہے کہ آج سپریم کورٹ بار کونسل نے وہ جو آئینی بینچ کے نام کے اوپر ایک بینچ تشکیل دیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اس کے جو چیف ہیں سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب, ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور بڑی تعریف کے پل باندھے ہیں. یہ ہمارا اس وقت سسٹم باقی بچ گیا. جو باقی بچا کھچا ہمارا نظام عدل تھا وہ بھی سرنڈر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یادگار بناتے ہیں آپ انسانی حقوق کی, سپریم کورٹ کے اندر یادگار بناتے ہیں آزادی اظہار رائے کی, یادگار بناتے ہیں آزادی تجارت کی. یہ یادگار ہے, وہ قبرستان ہے, وہ قبر ہے جس میں تدفین کر دی گئی ہے. اور آپ میں سے کس کی ایک کے کان پر جوں تک نہیں رنگی کہ یار پچھلے 1 سال سے اس ملک کے اندر اظہار رائے کے اوپر پابندی ہے. ٹویٹر یعنی ایکس بین ہے پاکستان کے اندر, اور وی پی این کے ذریعے ایکسیسیبل تھا, اس میں بھی 50% کٹ آیا کیونکہ وی پی این آپ کا اب جو ہے وہ دیٹ از ناٹ فنکشنل. اس کے بعد ایک اور بہت افسوسناک بات, مجھ سمیت مبینہ طور کے اوپر بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کے یوٹیوب کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے, ویڈیو چلتی ہی نہیں, پلے ہی نہیں ہوتی, فائر وال کے ذریعے ٹارگیٹڈ کام کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. مطلب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جاب سے ہمارا جو نقصان آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا جاب لیس کر کے, اس کے بعد ہمارے جو روزگار کا طریقہ ہے یا ذریعہ معاش ہے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی, ہم پر مقدمات کیے گئے, ابڈکشنز بھی ہوئی, گرفتاریاں بھی ہوئی, سب کچھ ہم نے بھگت لیا ہے یار. مطلب اتنی تو آپ شرم لحاظ رکھیں کہ کل کو ہم یہ کہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے یا حکومتیں بڑے بھائیوں کی طرح ہوتی ہیں. اتنا تو تھوڑا سا تو گیپ رکھیں, کیونکہ یہ نفرت کا وہ بیج ہے جو ہم تک نہیں رہنا. ٹھیک ہے ہم گزر جائیں گے, ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہوں گی, دیکھیں گی یہ جو بیج بو دیا گیا ہے یہ درخت بن کر پروان چڑھے گا, اس کا جو پھل ہوگا وہ بہت ہی کڑوا ہوگا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بیوقوف اور عقل کا اندھا اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا, وہ یہ کہ کسی بھی غیر ملکی کے بچے کی پیدائش پر اسے پاکستانی شہریت نہیں دی جائے گی. شہریت کے قانون میں ترمیم کا بل پاس. پوری دنیا میں یہ قانون رائج ہے کہ اگر فورن نیشنل ہو اور اس کا بچہ اس ملک کے اس ٹیریٹری کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کچھ ہی سال کے بعد اس کو وہاں کا پاسپورٹ مل جایا کرتا ہے.
ٹھیک ہے ہم بہت آگے, ہمارا جو ویژن ہے یہ ہوتا ہے ویژن. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ویژن بتانے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں ابھی چیک کیجئے گا, یہ ہیں جناب وزیر برائے توانائی مصدق ملک صاحب. یہ فرماتے ہیں سعودی عرب کا 2030 کا ویژن ہے, ہمارا بھی 2030 کا ویژن ہے. وزیر توانائی مصدق ملک, حضور والا اندھوں کے پاس کیا ویژن ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ بیساکھی پر جعلی فارم کے اوپر بننے والی حکومت کے ہرکاروں کا ویژن کیا ہوگا؟ میں تو اتنا کہوں گا اندھوں کا نابینوں کا کیا ویژن ہوگا؟ دل کے اندھے, آنکھیں اوپر سے نظر آتی ہوں گی. تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں تو اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, او بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں جی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج کھڑا کیا, بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا. میں نے دیکھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اتنے تمام تر فستائیت کے باوجود یہ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ بہت بہترین ویلڈ سوال. اور یہاں پہ تو سارے کام ہی آئین کے نام کے اوپر ہو رہے ہیں, قانون کے, لا کے نام کے اوپر. وہ آج ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار مجھے جو ہے نا ان کو, یعنی ہمارے دوست کو FIA والوں نے بلایا ہوا تھا, تو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر PhD جرنلزم کے اندر, اس بندے کو FIA نے بلایا ہوا تھا. ان کو انٹرویو کون کر رہا تھا؟ ایک 3rd ڈویژن میں گریجویٹ ہونے والا بندہ, انسپیکٹر لیول کا, وہ انٹرویو کر رہا تھا. تو اب آپ چیک کیجئے کہ یہ ہمارے ملک کا لیول رہ گیا ہے کہ نیوز کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر, ہمیں پتا ہوتا ہے کس طرح کیسز بنتے ہوتے ہیں, وہ بتائے گا ایک ڈاکٹر یعنی PhD اسکالر کو. تو بس پھر آپ نہ ہی سمجھیں اس ملک سے. اور باقی جو حالات ہیں وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اب یہ سوال سامنے آیا کیس ریگولر بینچ سنے گا یا غیر آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو ابھی بھی وہ کھڑا کر رہے ہیں. آج ایک سٹوری, یہ ایک رپورٹر ہیں مہوش کماس خان, انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی ہوئی ہے اپنے ذرائع سے. وہ کہتی ہیں سرکاری ٹی وی کے فنڈ سے حکومت اپنا سوشل میڈیا سیل چلانے کا سوچ رہی ہے. یہ ان کی سٹوری ہے, میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ PTV کے فنڈ سے حکومت اپنا سوشل میڈیا سیل چلانے کا سوچ رہی ہے. آدھے لوگ PTV میں بٹھائے جائیں گے اور آدھے نون لیگ کے آفس میں. PTV آفس والے چینل کے لیے کام کریں گے اور نون لیگ آفس والے مسلم لیگ نون کے لیے, لیکن تنخواہ PTV کے فنڈ سے ہی دی جائے گی. یہ ان کے ذرائع, مہوش کماس خان, یہ ان کے ذرائع, یہ انہوں نے سٹوری شیئر کی ہے. اور اگر ایسا ہے تو بندہ کی کہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی. میڈیا میں عمران خان کا نام نہ لینے اور تصویر نہ نشر کرنے کا معاملہ تھا, جس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں آج ہوئی ہے. پیمرا نے اپنی رپورٹ جمع کروائی اور کہا ہم نے پابندی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. پیمرا وہاں جواب کیا دے رہا ہے؟ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو پھر کیسے بند ہو رہا ہے؟ اگر آج کوئی میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ٹویٹ ہو اور میں کہوں کہ یار میں نے تو نہیں کیا, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے میرا فون چھینیں گے, میرا سوشل میڈیا چیک کریں گے, اور اگر میں اس سے ڈینائی کرتا ہوں تو وہ میرا سوشل میڈیا سسپینڈ کرانے کی کوشش کریں گے. تو پیمرا اگر یہ کہہ رہا ہے اس کے باوجود ٹی وی چینلز نہیں چلا رہے, تو دو کہانیاں ہونی چاہیے. یا تو ان چینلوں کا لائسنس منسوخ کیا جائے, یا جو پیمرا جھوٹ بول رہا ہے ان سے ان کے فونز لیے جائیں, چیک کیا جائے ان کو کون کہہ رہا ہے. ڈرامے بازی چل رہی ہے یار, سمپل سی بات ہے, میں نے اپنی ایگزامپل دی ہے. اگر میں جھوٹ بولوں گا یا میں غلط بیانی کروں گا, آپ کیا کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ تو معاملہ سارا یہ ہے کہ بس بغیرتی یا بغیرتی تیرا آسرا. عظمیٰ بخاری صاحبہ کا سٹیٹمنٹ تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتی ہے, سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا, غور تھی حضور والا غور تھی. وہ کہتی ہیں جو ہار نہیں مان رہا تھا وہ اب ہر روز NRO مانگ رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ. اچھا NRO ان کیس وہ مانگ رہا ہے, اول تو مانگ نہیں رہا, ان کیس وہ مانگ رہا ہے, سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں. یار چیک کریں, آپ کھلبلی چیک کریں. اگر NRO وہ مانگ رہا ہے سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں, اول تو وہ مانگ نہیں رہا, اور اگر وہ نہیں بھی مانگ رہا پھر بھی سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں. اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہے پھر بھی سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں. وہ نان ڈسکسیبل ہے, ڈسکس یہ کر رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی. تو اب اس میں سامنے والے کو آپ کیا دوش دیں گے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے؟ باہر آپ کی سیاست اس کے بغیر چل ہی نہیں رہی بھائی. وہ سینٹر آف دا پالیٹکس ہے, سینٹرل نروس سسٹم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اس بندے کو, یعنی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ملاقات ہو رہی ہے, محور ڈسکشن کون ہے؟ عمران خان. پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے, محور گفتگو کون ہے؟ عمران خان. پارلیمنٹ کے بعد تھرڈے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, محور گفتگو کون ہے؟ عمران خان. اور وہ NRO مانگ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کون, ادھر سے آواز نہیں آ رہی, سٹیٹمنٹ کون دے رہا ہے؟ یہ والے. کس سے متعلق؟ عمران خان سے متعلق. یہ والا سین چل رہا ہے بھائی اس ملک کے اندر. اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں. عامد میر کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل, طیبہ راجہ, عالیہ حمزہ ملک, زرتاج گل, اور اس کے ساتھ ساتھ فلک اینڈ سنم جاوید خان سسٹرز دونوں بول رہی ہیں.
मजीद जो भी अपडेट्स होंगे, शाम वाला व्लॉग है एनालिटिकल होगा, प्योरली एनालिटिकल। और पहले व्लॉग में मैंने एक बात बोली थी भाई, मैंने बोला ताले खुलना शुरू हो गए, मैंने ये नहीं कहा था कि खुल गए, तो उसको जरा समझने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।